یہ جو جادوگروں کا تتبع کرنے والا شعبہ ہے، اس کے صدر اور پریزیڈنٹ ہیں شیخ عادل بن طاہر المقبل، بڑے عالم ہیں، اور کافی جادوگروں کو انہوں نے پکڑا ہے، کافی جادوگروں کو انہوں نے سزائے موت دلائی ہے۔ معاشرے میں جو جادوگر ہوتے ہیں، جادو کرنے والے، ان کو تلاش کرنا، ان کو پکڑنا اور ان کو جو ہے لے جا کر کورٹ میں لے جا کر ان کو سزا دلوانا، جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ شیخ عادل کی ایک چھوٹی سی کتاب سعودی عرب کی حکومت نے چھاپی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جادوگر کیسے جادو کرتا ہے، کیا کیا مکاریاں کرتا ہے۔ اس کتاب کے اندر عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا ہے، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ رب العالمین کیسے دعائیں سنتا ہے۔ یقین کے ساتھ اگر بندہ مانگے، رب العالمین کیسے دعائیں سنتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ شیخ عادل، میری ساری فیملی، میرے سارے گھر کے افراد بہت پریشان ہیں، بے حد پریشان ہیں۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ میرا ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لڑکی نے جادو کر کے اسے اپنی طرف پھیر لیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، اسے نہ کھانے پینے کی فکر ہے، نہ پڑھنے لکھنے کی فکر ہے، نہ بزنس و کاروبار کی فکر ہے، نہ ہی راتوں میں سوتا ہے، ہمیشہ اسی لڑکی کے خیال میں، اسی لڑکی کی جستجو میں، اس کی گلی سے گزرنا، اس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھنا۔ ہر طرح سے ہم سمجھا کے دیکھ لیے، ڈرا کے دیکھ لیے، پر وہ بچہ جو ہے سدھر نہیں رہا ہے۔ آپ میرے اس مسئلے کا حل بتائیے۔ شیخ عادل کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، تمہاری اس مشکل اور تمہاری اس مصیبت کے دو علاج میں بتاتا ہوں، اور یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا۔ تو کہا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے گھر کے سارے فیملی ممبرز کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، سینکڑوں بار، ہزاروں بار۔ بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو استغفار ہے، استغفار کے ثمرات، استغفار کی برکتیں بہت ہیں، ایک مستقل موضوع ہے۔ شیخ عادل نے کہا کہ تمہارے مسئلے کا سب سے پہلا حل یہ ہے، کثرت سے استغفار کرو۔ اور انہوں نے کہا دوسرا حل یہ ہے تمہارے مسئلے کا کہ تہجد کے وقت جاگنا، تہجد کے وقت جاگ کر وضو کرو، اور وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا اور دعائیں کرنا۔ اب یہ شخص ان دونوں باتوں کو سنا اور جا کر اس پر عمل کرنے لگا، کثرت سے وہ بھی اس کے سارے فیملی ممبرز استغفار کرنے لگے۔ اور اس کا معمول تھا، رات میں 2 بجے اٹھ جایا کرتا تھا، وضو کرتا، اور وضو کرنے کے بعد خوب رو رو کر نماز فجر تک دعائیں کرتا تھا وہ۔ چوتھی رات اس کا بیان ہے، شیخ عادل لکھتے ہیں، چوتھی رات جب وہ اٹھا 2 بجے، جیسے ہی وضو کر کے آیا، فون کی رنگ بجنے لگی۔ اس نے جا کے فون ریسیو کیا تو کہنے والا کہہ رہا تھا، تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے پہ جادو کر کے کہاں گاڑا گیا ہے؟ کہا کہ فلاں مقام پہ جاؤ اور فلاں جگہ کھدائی کرو، وہاں زمین سے ایک چیز نکلے گی، نکالو۔ یہ باپ جو ہے نماز فجر کے بعد فون میں جس شخص نے جو جگہ بتائی تھی اس مقام پہ گیا، کھدائی کیا تو سچ مچ وہاں سے کچھ چیزیں نکلیں، اس کے بچے کے بال وغیرہ جس میں جادو کر کے جو ہے زمین کے اندر گاڑا گیا تھا۔ 5ویں رات وہ تو نکال دیا، یعنی چوتھی رات نماز فجر کے بعد جا کے جو کچھ ملا اس کو نکال دیا، اور 5ویں رات حسب معمول جب وہ 2 بجے جاگا پھر سے دعا کرنے کے لیے اور وضو کر کے آیا تو پھر سے فون کی رنگ بجنے لگی۔ اس نے جا کے فون ریسیو کیا تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ایک اور مقام پہ بھی جو ہے گاڑا گیا ہے، جاؤ وہاں بھی کھدائی کر کے وہاں سے بھی نکالو۔ یہ نماز فجر کے بعد گیا اور وہاں جہاں جو نشاندہی کی گئی تھی جس جگہ کی، وہاں کھدائی کیا تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں نکلی۔ اور جادو جو ہے، کسی بھی چیز میں جادو کر کے جو زمین میں گاڑا جاتا ہے، کھدائی کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے تو جادو باطل ہو جاتا ہے، یا کم از کم اس کا اثر جو ہے کم تو ضرور ہوتا ہے۔ یہ جیسے ہی جو ہے دونوں جگہ سے یہ چیزیں نکالا، بیٹے کا ذہن جو ہے ٹھیک ہو گیا، اس کا خیال بالکل بدل گیا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ شیخ عادل لکھتے ہیں، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، وہ باپ ان دونوں چیزوں کو جو دونوں دن اسے ملی تھی اپنی 2 جیبوں میں رکھ کر میرے پاس لے آیا اور مجھے دکھا کر شکر ادا کر رہا تھا۔ لکھتے ہیں جب شکایت کرنے کے لیے آیا تھا تب بھی وہ روتے ہوئے آیا، اور اب جو آیا اب بھی روتے ہوئے آیا۔ پہلے جو ہے غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو تھے۔ شیخ عادل لکھتے ہیں اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہ وہ کون تھا جس نے کہ فون کیا، وہ کون تھا جس نے کہ فون کیا، فون کرنے والا کون تھا، فون کر کے کس نے خبر دی، فون کر کے کس نے بتایا۔
اس کے جواب میں وہ قرآن کی ایک آیت لکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تمہارے رب کی فوجوں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی، میں یہ واقعہ سے بیان کر رہا ہوں، مستند واقعہ ہے، واقعے کے لکھنے والے صحیح العقیدہ جید عالم ہیں اور سعودی عرب کے کبار علماء میں سے ہیں، اور جن پر سعودی عرب کے بڑے علماء نے اعتماد کر کے جادوگروں کا تتبع کرنے والی کمیٹی کا پریزیڈنٹ اور صدر مقرر کیا ہے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرات گرامی، کہنا یہ ہے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے زندگی کی، کون سی ایسی الجھن ہے جو دعا سے حل نہ ہو، زندگی کا کون سا ایسا ٹینشن ہے جو دعا سے حل نہ ہو۔ حضرات گرامی، میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے ہماری دعاؤں میں یقین کی کیفیت نہیں ہے، ہماری دعائیں یقین کی کیفیت سے محروم ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں تو شک کی کیفیت اور ہمارے اندر بڑی جلد بازی ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی، تنہائیوں میں، تاریکیوں میں تضرع کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، یہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔